تو آپ کی بہن مریم نواز بھی محبت نبھانا جانتی ہے، اور جو رشتہ میرا آپ کے ساتھ جڑ گیا ہے، گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ جڑ گیا ہے، آپ کی محبت نے جو یہ رشتہ میرے دل کے ساتھ قائم کر لی ہے، یہ رشتہ میں اپنی آخری سانس تک نبھاؤں گی انشاءاللہ، کیونکہ ہم عزت کے بدلے عزت دینا جانتے ہیں، ہم عزت اور محبت کی قدر کرنا جانتے ہیں، ہم وعدے نبھانے جانتے ہیں، اور انشاءاللہ آج یہاں جو بھی وعدہ آپ سے کیا گیا ہے یا کیا جائے گا، میں انشاءاللہ مسلم لیگ نون، نواز شریف صاحب اور ہم سب آپ سے وعدے نبھائیں گے۔ اور ایک بات، یہ جو دونوں سپاہی شیر میرے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں، ان کے بارے میں سنا ہے کہ وفا کرنے والے لوگ ہیں، وفادار لوگ ہیں، عوام کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، اور اسی طرح میرا بھائی جس کی میں بہت دل سے نہ صرف عزت کرتی ہوں بلکہ قدر کرتی ہوں، اس کا نام ہے حافظ حفیظ الرحمان۔ اگر مجھے پورے پاکستان میں شہباز شریف کے بعد کوئی دوسرا وزیر اعلیٰ نظر آیا جس نے صحیح معنوں میں آپ کی خدمت کا حق ادا کیا، اس کا نام ہے حافظ حفیظ الرحمان۔ گیدڑ آتے ہیں، وہ پہاڑوں سے رات کو اترتے ہیں نا، آدھی رات کو چوری چھپ کے اترتے ہیں، اور جب صبح کی روشنی ہونے لگتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب گیدڑ آتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، شیر ڈٹا رہتا ہے، شیر کھڑا رہتا ہے، تو جتنے بھی لوٹے ہو جائیں شیر کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بچوں، نوجوانوں، ایک کام نہیں کرنا، لوٹوں کو ووٹ نہیں دینا، کیونکہ لوٹوں کی جگہ آپ کے غسل خانوں میں ہے، آپ کے پولنگ اسٹیشنز میں نہیں ہے۔ گیدڑ جب وعدے کرتے ہیں تو 2.5 سال بعد آ کے رونا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی الادین کا چراغ تو نہیں ہے کہ میں 2.5 سال میں بدل دوں۔ پہلے کہتے تھے 9 دن میں سب بدل دوں گا، اب 2.5 سال بعد آ کے عوام کو رونا رو رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی جادو کا چراغ نہیں ہے۔ تو جو گیدڑ ہیں وہ وعدہ کرتے ہیں، شیر وعدے نبھاتا ہے اپنے۔ گیدڑ صرف باتیں کرتے ہیں، شیر عمل کر کے دکھاتا ہے۔ اور گلگت بلتستان کے عوام یہ بات بھی جانتے ہیں کہ سلیکٹرز کوئی اور نہیں، سلیکٹرز صرف اور صرف پاکستان کے عوام ہیں، گلگت بلتستان کے عوام ہیں، اور استور کے عوام ہیں، چوغام کے عوام ہیں سلیکٹرز۔ اور جب سلیکٹرز یعنی کہ اصل سلیکٹرز جن کا سلیکشن آئین بھی مانتا ہے، قانون بھی مانتا ہے، پاکستان بھی مانتا ہے، جتنی چاہو دھاندلی کر لو، جتنے چاہو مسلم لیگ نون کے لوگوں کو توڑ لو، بزدل لوٹے ہو سکتے ہیں، بزدلوں کو تم خرید سکتے ہو، لیکن تم گلگت بلتستان کے عوام کو نہیں خرید سکتے، کیونکہ بزدل لوٹے جھکتے بھی ہیں، بکتے بھی ہیں، اور گلگت بلتستان کے اور چوغام کے عوام اتنے بہادر ہیں، عزت والے ہیں کہ نہ جھکتے ہیں، نہ بکتے ہیں، نہ لوٹوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ اور میں بڑی خوش ہوں کہ جعلی حکومت کے ایسے ترجمان گلگت بلتستان میں آئے ہیں، جب وہ منہ کھولتے ہیں تو غلاظت ٹپکتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا نے ایک بات فرمائی تھی، انہوں نے کہا انسان اپنے زبان کے پردے میں چھپا ہوا ہے،
جب زبان کا پردہ ہٹتا ہے تو انسان کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے. مجھے بہت خوشی ہے کہ ان کا اصل چہرہ عوام نے دیکھ لیا اور گلگت بلتستان کے پاک اور صاف عوام جو محبت کرنے والے عوام ہیں, سچی بات کرنے والے عوام ہیں, وہ جانتے ہیں کہ اس گندگی کو اور غلاظت کو گلگت بلتستان کی سرزمین پہ جگہ نہیں دینی. کیا آپ ایسے لوگوں کو کبھی ووٹ کرو گے جو نہ خواتین کا احترام کرتے ہیں نہ انسان کا احترام کرتے ہیں؟ جو میں جب کراچی میں تھی جلسے کے لیے تو یہ میرے کمرے کا دروازہ توڑ کر میرے بستر تک آ گئے تھے. کیا گلگت بلتستان کے عوام ان کا چہرہ نہیں پہچانتے؟ یہ وہ لوگ ہیں. جب میں اپنے والد کو کوٹ لکھپت جیل میں, جب نواز شریف صاحب وہاں قید تھے, جب میں وہاں گئی تو انہوں نے, جہاں میرے والد سے میری ملاقات ہو رہی تھی, انہوں نے میرے والد کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کیا. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ مجھے گرفتار کسی مقدمے کی بنیاد پر نہیں کیا گیا تھا. مجھے گلگت بلتستان کے عوام کی طرح سچائی کا ساتھ دینے پر گرفتار کیا گیا تھا. مجھے گلگت بلتستان کے عوام کی طرح حق کے لیے آواز اٹھانے پر گرفتار کیا گیا تھا. مجھے گلگت بلتستان کے عوام کی طرح غلط کو غلط کہنے پر گرفتار کیا گیا تھا. مجھے گلگت بلتستان کے عوام کی طرح نواز شریف کے ساتھ ڈٹے رہنے پر گرفتار کیا گیا تھا. تو میرے آخری ایک میسج بہت ضروری ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام بہت بڑا شعور رکھتے ہیں, شعر و شاعری سے بھی شغف رکھتے ہیں, پڑھنے لکھنے سے بھی شغف رکھتے ہیں. میں یہ جانتی ہوں کہ وہ اتنے سمجھدار ہیں, اتنے باشعور ہیں کہ اپنی تقدیر کا فیصلہ, اپنی قسمت کا فیصلہ, اپنی ترقی اور خوشحالی کا فیصلہ ایک ایسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں دیں گے جو حکومت اب جاتی نظر آ رہی ہے. وہ حکومت جس کو پورے پاکستان سے صرف ایک ہی چیز مل رہی ہے. حکومت انسان کرتا ہے عزت کے لیے, حکومت انسان کرتا ہے سر اٹھا کے, انسان کرتا ہے خدمت کے لیے. بے عزتی اور ذلت کے لیے ایسے رزق اور ایسی حکومت سے موت اچھی جس کے بدلے میں آپ کو اتنی ذلت ملے جو آپ کو آج مل رہی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس حکومت کو پورے پاکستان سے صرف ایک ہی چیز مل رہی ہے جس کے گواہ آپ خود ہیں, اور وہ یہ ہے کہ پورا پاکستان آج جھولیاں اٹھا کے ان لوگوں کو, اس جعلی حکومت اور عمران خان کو بد دعائیں دے رہا ہے. تو جس حکومت کو ہر جگہ سے, پاکستان کے کونے کونے سے بد دعائیں مل رہی ہوں, اس کو گلگت بلتستان کے باشعور عوام کبھی ووٹ دیں گے؟ کبھی دیں گے؟ کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب بھی بل بلا رہا ہے, پنجاب کے عوام بھی بل بلا رہے ہیں, کراچی کے اور سندھ کے عوام بھی رو رہے ہیں, گلگت بلتستان کے عوام بھی رو رہے ہیں, بلوچستان کے عوام بھی رو رہے ہیں, خیبر پختونخوا کے عوام بھی رو رہے ہیں. کبھی اتنی گندی گورننس اور کبھی اتنی مہنگائی پاکستان نے شاید پچھلے کئی سالوں میں دیکھی نہیں تھی. کہاں ایک طرف نواز شریف نے لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم کیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے, پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا, مہنگائی کا خاتمہ کیا, اور کہاں آج روٹی 30 روپے کی ہو گئی. آج آپ کے گھروں میں مصیبتیں, میری ماں اور بہنوں میں جانتی ہوں کہ کتنی مہنگائی ہو گئی اور اس سے آپ کے کچن کے خرچوں پہ کتنا فرق پڑا ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اپنے بچوں کو روٹی کھلائیں, اپنی بجلی اور گیس کے بل دیں, یا اپنے بچوں کی فیسیں دیں, یا اپنے بوڑھے والدین یا ساس سسر کی دوائی کا خرچہ برداشت کریں. 600% قہر خدا کا, غضب خدا کا, 600% دوائیوں کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے, دوائیوں کی قیمت کے اندر. اب انسان کے لیے مرنا بھی سستا نہیں رہا. تو جس حکومت سے پناہ مانگنی چاہیے
जिन शैतानों से पनाह मांगनी चाहिए उनको गिलगित बल्तिस्तान वोट नहीं देगा इंशाअल्लाह ताला। और अभी हफीजुर रहमान साहब ने कहा कि उनकी जगह पागल खाने में है। मैं समझती हूँ उनकी जगह पागल खाने में नहीं है, उनकी एक ही जगह है, उनको अवाम के हवाले करो ताकि अवाम अपने एक एक हिसाब ले उनसे। तो मेरे भाइयों, ये जितनी चाहे धांधली कर लें। अब ये जो मेरे कैंडिडेट्स यहाँ पे खड़े हैं, इनको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि क्योंकि मुझे गिलगित बल्तिस्तान की हर सड़क पे, हर गली में, हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर गांव में मुझे सिर्फ एक ही चीज नजर आई और वो है शेर। नहीं, सब जोर से नारा लगाओ, खवातीन भी लगाएं, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। दस्तूर में मरियम नवाज जलसे से खिताब कर रही थीं। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा अब नवाज शरीफ बना कर देगा। ये शेरों की सरजमीन है, यहाँ गीदड़ों की गुंजाइश नहीं है। वो कहती हैं कि शेरों की सरजमीन पर कोई गीदड़ हुकूमत नहीं कर सकता। गीदड़ रातों को आते हैं और सुबह भाग जाते हैं। गीदड़ आते हैं और भाग जाते हैं मगर शेर खड़ा रहता है। जब से यहाँ पर आई हूँ मैंने सिर्फ यहाँ पर शेर और मुस्लिम लीग नून को देखा है माशाअल्लाह। और टीवी स्क्रीन्स के जरिए पूरे पाकिस्तान ने भी देख लिया है कि गिलगित बल्तिस्तान के हर कोने से सिर्फ शेर और नवाज शरीफ की आवाज आ रही है। अगर तुमने धांधली की कोशिश की तो याद रखो कि अवाम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह।